السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم انفراسٹرکچر پروجیکٹ، ایک انتہائی بڑے میگا پروجیکٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی سکھر حیدرآباد موٹر وے کی، جو گزشتہ 5 سال سے تاخیر کا شکار ہے اور ابھی بھی جس ایشو پہ ہم بات کریں گے وہ اسے مزید ڈیلے کرے گا۔ یعنی تیسری دفعہ جو ٹینڈرنگ کا پروسیس ہے، بڈ پروسیس ہے، وہ ڈیلے کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ اٹیلین کمپنی تھی، اس کے ساتھ جو 2 لوکل کمپنیاں تھیں پاکستانی، ان کے جوائنٹ وینچر نے بڈ آفر کی تھی این ایچ اے کو، جو این ایچ اے کی ٹیکنیکل ایولیوشن وہ کمیٹی تھی، اس نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ جبکہ جو زیڈ کے بی کمپنی ہے لوکل پاکستانی، جس نے حال ہی میں M14 کا پیکج 4 اور پیکج 5 تعمیر کیا ہے، اس کو انہوں نے کوالیفائی قرار دیا تھا۔ لیکن اس معاملے کے فوراً بعد جو اٹیلین کمپنی اور ان کا جوائنٹ وینچر تھا، اٹیلین کمپنی کا نام CMC ہے، جبکہ جو 2 لوکل کمپنیاں تھیں ان میں ایک ٹیکنو اور ایک ACC شامل ہے۔ ان کا جوائنٹ وینچر این ایچ اے کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد جو گریوینس ریڈریسل کمیٹی ہے اس کے پاس چلی گئی اپیل لے کر، تاکہ ہمیں موقع دیا جائے۔ تو پیپرا رولز کے مطابق 10 دن اس کمیٹی کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اپیل کا فیصلہ کرے تاکہ پروجیکٹس میں ڈیلے نہ ہو۔ لیکن اب 10 دن وہ بھی گزر چکے ہیں، لیکن تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر ZKB کی جو بڈ ہے وہ اگر زیادہ نکلی اٹیلین کمپنی کی بڈ سے، تو پھر یہ معاملہ تھرڈ پارٹی آربیٹریشن میں جا سکتا ہے، ثالثی میں جا سکتا ہے، اور تیسرے فریق کی ایولیوشن وہ کرانا ضروری ہوگی، تاکہ جو اٹیلین کمپنی ہے اور اس کی جو 2 جوائنٹ وینچر اس کے ساتھ کمپنی ہیں، ان کو پورا انصاف مل سکے۔ ویورز، یہ 306 کلومیٹر طویل موٹر وے ہے، جو آج سے 6 سال پہلے اس کی اپروول دی گئی تھی، اور اس وقت اس کا ٹھیکہ صرف 175 ارب روپے میں ہوا تھا، اور جو چائنا کنسٹرکشن انجینئرنگ کمپنی ہے اس نے یہ ٹھیکہ حاصل کیا تھا، لیکن بعد میں PTI کی گورنمنٹ نے 2019 میں آ کر اس کو مبینہ بے ضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد 2020 میں دوبارہ اس کی ٹینڈرنگ کا ایک بار عمل ہوا، لیکن چونکہ ایک ہی کمپنی سامنے آئی، جس کی وجہ سے یہ ٹینڈرنگ پروسیس آگے نہیں بڑھ سکا، کیونکہ سمپل سی بات ہے کہ کسی بھی بولی کے عمل میں کم از کم 2 کمپنیوں کا ہونا لازمی ہے۔ یہ انصاف کے تقاضوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی ایسی بڈ پروسیس میں، اگر چاہے وہ چھوٹا پروجیکٹ ہو یا بڑا، اگر ایک ہی کمپنی آئے سامنے تو اس کی بڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اب تقریباً 5 سال بعد دوبارہ بڑا NHA نے کاوش کر کے اس کی ٹینڈر اوپن کیا تھا۔ یہ BOT پروجیکٹ ہے، یعنی بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر۔ جو بھی کمپنی اس کو حاصل کرے گی وہ پہلے اس کو تعمیر کرے گی، اور پھر 20 یا 25 سال کی لیز ہوگی جس پر وہ ٹول ٹیکس حاصل کرے گی اس کا، اور اس کے اینڈ پر جب وہ لیز ختم ہوگی تو وہ NHA کو یہ موٹر وے ٹرانسفر کر دے گی۔ اس میں جو زیادہ رقم خرچ ہوگی وہ متعلقہ کمپنی خرچ کرے گی، لیکن کچھ شیئر جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کو دے گی۔ اور BOT پروجیکٹ میں ایک پوائنٹ ضروری یہ یاد رکھیں کہ جو لینڈ ایکوزیشن ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کرتی ہے، یعنی اراضی کا جو حصول ہوتا ہے، اس کی جو مالکانہ حقوق ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ BOT پروجیکٹس تو 10 20 25 30 50 سال بعد وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، لیکن لینڈ تو ہمیشہ وہیں رہتی ہے۔ اس لیے جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے، اس کی بھی جو لینڈ ایکوزیشن ہے وہ NHA کرے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی، اس کی پیمنٹ بھی NHA دے گی۔ باقی کمپنیوں کی سہولت کے لیے تھوڑا بہت فنڈز رکھے جاتے ہیں BOT پروجیکٹ میں، تاکہ کمپنیوں کو آسانی ہو اور وہ جلد از جلد کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ ویورز، یہ جو پشاور سے لے کر کراچی تک موٹر وے نیٹ ورک ہے وہ 80% مکمل ہو چکا ہے۔ صرف 20% کا یہ پورشن ہے جو سکھر سے حیدرآباد ہے، یہ ریمیننگ ہے، اور یہ
5واں 6 سال شروع ہو گیا ہے، اس پر کام نہیں ہو رہا۔ یہ بہت بڑی اس پر ضرورت ہے کام کو تیز کرنے کی، کیونکہ پشاور سے، اسلام آباد سے، لاہور اور ملتان سے جو ٹریفک کراچی جا رہی ہے، وہ جب روہڑی انٹرچینج پر پہنچتی ہے تو ان کو موٹر وے چھوڑنا پڑتی ہے، کیونکہ آگے موٹر وے نہیں ہے، اور ان کو نیشنل ہائی وے پر سفر کرنا پڑتا ہے، جس پر بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ اگرچہ N5 جو قومی شاہراہ ہے ہماری، وہ 4 لین ہے، 2 لین ان کمنگ اور 2 لین آؤٹ گوئنگ، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اوپن جی ٹی روڈ ہے، جس کو عام زبان یا عام لفظوں میں جی ٹی روڈ بولا جاتا ہے، تو اس میں سائیکل والا، رکشے والا، اس میں گدا گاڑیاں اور ہر طرح کے ٹرک اوور لوڈیڈ اور بھوسے کے ٹرک اور ہر قسم کی جو ٹریفک ہوتی ہے وہ سارا دن ادھر ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں آپ سپیڈ نہیں کنٹین کر سکتے اور آپ کا بہت قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اب ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو NHA حکام ہیں، انہوں نے اٹیلین گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا ہے اس سلسلے میں، کیونکہ جو اٹیلین فرم تھی اس نے جو اٹلی میں پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کے تصدیق شدہ کاغذات ساتھ منسلک نہیں کیے تھے، تو ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ ان کے جو ٹیکس، جو انکم ٹیکس گوشوارے یا کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بھی ملے۔ اس کے علاوہ سننے میں آیا ہے کہ اٹیلین جو کمپنی تھی اس کا جو کیپٹل تھا، سرمایہ جس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ بھی پورا نہیں تھا، اور فائنینشیل اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے۔ بہرکیف اب اگر یہ تھرڈ پارٹی میں معاملہ دوبارہ اگر جاتا ہے تو مزید ڈیلے ہوگا۔ پہلے گورنمنٹ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ جو کرنٹ فائنینشیل ایئر چل رہا ہے اسی میں اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ شاید یہ اگلے مالی سال تک منصوبہ چلا جائے، یعنی 1 جولائی 2022 سے جو نیا مالی سال شروع ہونے والا ہے شاید اس میں اس کی انوگریشن ہو، سنگ بنیاد ہو۔ اور ویورز، یہ ویسے تو کہنے میں 36 ماہ کا اس کا ٹائم ہے، لیکن اتنا بڑا منصوبہ شاید 36 ماہ میں مکمل نہ ہو سکے، 40 یا اس سے بھی زیادہ مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن تاہم یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ یہ پروجیکٹ شروع ہوا۔ ابھی تو یہ پروجیکٹ بالکل شروع نہیں ہوا، جیسے ہی یہ پروجیکٹ شروع ہوگا تو پھر یہ بات کی باتیں ہیں، تاہم یہ ایک انتہائی بڑا مسنگ لنک ہے جس کو جلد از جلد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ PTI اس کا کریڈٹ لے سکتی ہے۔ اگر PTI اپنے دور حکومت میں اس کا سنگ بنیاد رکھ دے، اس کا فزیکل ورک شروع کر دے تو وہ اس کا کریڈٹ لے سکتی ہے، کیونکہ جتنی بھی موٹر ویز ہیں پاکستان میں یا موٹر ویز نیٹ ورک ہیں، ان کے حوالے سے PTI کے پاس کریڈٹ نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں جو سی پیک ویسٹرن روٹ ہکلہ ڈی خان موٹر وے کا افتتاح کیا ہے وزیر اعظم نے، اس کا کریڈٹ بھی پبلک PTI کو نہیں دے پا رہی، کیونکہ پبلک کو پتہ ہے کہ یہ منصوبے کب شروع ہوئے، کس نے سنگ بنیاد رکھا، اور لہٰذا پبلک آج کل بہت اویئر ہے۔ تو امید ہے کہ PTI اس منصوبے کو، اس فلیگ شپ منصوبے کو جلد از جلد اس کا آغاز کرے گی، تاکہ وہ کم از کم پاکستان میں ایک آدھ موٹر وے کا کریڈٹ لے سکے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اپڈیٹ ریویو پسند آئے گا، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔